سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. اور دوسرا، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، یہ دن غم کرنے کے نہیں ہے میرے بھائی، یہ دن غم کرنے کے نہیں ہے. عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، ٹھیک ہے، حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ عظمت والا دن، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے یہ جو ہے نا دن عظمت والا چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. بعض علماء نے لکھا یہ روزہ فرض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں. اور یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. فرمایا ہم ان کی اقتداء کریں. فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا 9-10 کا روزہ رکھوں گا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا. اور ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے اوپر اچھا خرچ کرے گا، روزانہ 1 کھانا بنتا ہے تو اس دن 2 کھانے بنا لے، اچھا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی اس کو روزی عطا فرماتے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کرنی چاہیے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ ان 10 محرم الحرام کے اندر رافضی لوگ، شیعہ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں. سبیل کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سبیل کا مطلب ہے راستہ. تو یہ سبیلیں لگاتے ہیں، یہ شعار بن چکا ہے رافضیوں کا، یہ ان کی علامت اور ان کی نشانی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس چیز سے اعتراض کرنا چاہیے. 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو سبیلیں نہیں لگانی چاہیے. ہاں، سبیل کا مطلب آپ اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو پیسہ خرچ کر دیں. جتنا سبیل کے اوپر آپ نے پیسہ لگانا ہے نا، اتنا پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں. غریب کے 4 دن کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. پانی زیادہ سے زیادہ ہاں غریب پیے گا تو 2 گلاس 3 گلاس پی لے گا بس. اگر آپ نے وہ رقم صدقے کی نیت سے کسی غریب کو دے دی، بھائی مثال کے طور پہ 2000 کی ہم نے سبیل لگانی ہے، وہی 2000 500 کر کے یا 1000 کر کے کسی غریب کو دے دے، اس کے 4 دن کا خرچہ چل جائے گا. تو اس میں ریا بھی نہیں ہے، دکھلاوا بھی نہیں ہے، اور کافروں کے ساتھ اور رافضیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، مشابہت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ اٹھائیں گے. تو ہمیں ان رافضیوں کے نہ تو جلسے جلوسوں میں جانا چاہیے اور نہ ان کی سبیلوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی چاہیے. اور مسلمان ویسے کالا لباس پہننا شرعاً جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دنوں کے اندر رافضی لوگ پہنا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو بلکہ پورے سال کو اللہ تعالیٰ خیر، عافیت اور امن والا ہم مسلمانوں کے لیے بنائے. وما علینا الا البلاغ.